पाकिस्तान को बरकत अता फरमाए। और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के पास जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, वलियों का फैज़ान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पुनर्नवार नज़र आ रहा है। और जब भी कोई समंदरी आफत आने लगे तो दिल में एक आसरा होता है, दिल में ख्याल आता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है ना, और इनकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला तूफ़ान टल जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरफ भी नज़र रखनी चाहिए कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गईं। और जिनको ये हिस्ट्री मालूम है कि पाकिस्तान कितनी शहादतों के बाद, कितनी सारी कुर्बानियों के साथ वजूद में आया। 27 रमज़ान मुबारक 27वीं शब थी और फिर रात 12 बजे ऐलान हुआ कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का वजूद कर दिया गया है, यानी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बन चुका है और हम आज़ाद हो गए हैं। उस वक्त लोगों ने किस अंदाज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? क्या गुनाह करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? क्या गुनाह करके जश्न आज़ादी मनाई गई? नहीं नहीं, उनके सामने ये सारे वाक़यात थे कि कितनी शहादतों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमें मिला है। तो हमें ये बातें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, अपने छोटों को भी बताना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे। इस मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाने के लिए आपका मदनी चैनल प्रोग्राम लाया है पाकिस्तान जिंदाबाद। वलियों का फैज़ान है ये, प्यारा पाकिस्तान है ये, औलिया का फैज़ान है ये, प्यारा पाकिस्तान है ये, मेरे दाता का पाकिस्तान, मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह का पाकिस्तान। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो पाकिस्तान से किस अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत ठीक है करनी भी चाहिए और पाकिस्तान से मोहब्बत है भी। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे। और माशाल्लाह भाई, आपका नाम क्या है? हमजा। हमजा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बोलेंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। अच्छा, तारीख कौन सी थी? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1945। 43। ये तो सबको मालूम है, ठीक है, ये बोलता है, आपने भी जवाब दिया। इस्लामी तारीख कौन सी? इस्लामी तारीख से नहीं। महीना कौन सा था? बहुत मशहूर महीना है, बहुत मशहूर। रबी अव्वल बता रहे हैं आप? हाँ जी। आईडी जी, रमजान था शायद। रमजान की तारीख कौन सी थी? जब इतना तो नहीं था भाई, अब हम तो उस वक्त थे भी नहीं, हमें क्या पता। भाई लेकिन 1947 में भी तो नहीं थे। वो तो बता रहे हैं, स्कूल में पढ़ा है, जो अपने बड़ों से सुना है वो हमने आपको बताया है। ये भी पता चल जाएगा ना। अब आपसे सुन रहे हैं तो हमें ये भी पता चल पता जाएगा। चल गया ना। बहुत सारे नाज़रीन को शायद आज पता चल रहा हो कि महीना कौन सा था। रमजान कौन सी तारीख थी? रमजान तारीख कंफर्म नहीं है। बहुत मुबारक रात है। किस 21 बता रहे हैं आप? 27 से 28 से। तो पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को ये वजूद में आया और इस्लामी महीना था रमजान मुबारक। और रमजान मुबारक की 27वीं शब, कितने प्यारे दिन जो है ये वजूद में आया। तो पाकिस्तान की सालगिरह है 14 अगस्त। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन होता है 14 अगस्त। माशाल्लाह अच्छा मनाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए दुआएं हमारी। मदनी चैनल पे पूरे दिन धूमधाम है। हम भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस तरह मनाइए कि अल्लाह ताला का शुक्र करके, नवाफिल अदा करके। अच्छा जी, आप तो इस में हमारे साथ हैं। मैं आपको जो है वो कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आपने बताना ये कहाँ पर शहर में, क्योंकि वलियों का फैज़ान है ये प्यारा पाकिस्तान। ये है हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। कहाँ पर है आप? सवाल इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। आप क्या बता रहे हैं? मुल्तान में ना, मुल्तान में ना, इस्लामाबाद में। और चलो, बहुत बड़ा शहर है। लाहौर में। ये लाहौर बता रहे हैं आप? कराची में तो अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का मज़ार है। भाई ये मज़ार किसका भी इनकी बात नहीं हो रही। हुजूर दाता गंजबख्श अली अंजवेरी रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक कहाँ है? ये लाहौर बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? इस्लामाबाद लाहौर ही होगा। लाहौर ही होगा, आराम से बोला। ये कराची में तो ज़्यादा मशहूर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का। जिनका मज़ार मुबारक है लाहौर में। ये आप ठीक हो? शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार मुबारक का है। ये इनके मज़ार की तस्वीर है। जी, आप क्या कह रहे हैं? मुल्तान में। ये मुल्तान बता रहे हैं। शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। आपका फिर जवाब दुरुस्त हो गया। चले, अब आसान पूछ रहा हूँ, ये बता दे भाई, किनका मज़ार है? बताइए। कराची।
ये मज़ार मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला शागादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अब जो जिस शहर में रहता है उसको वहाँ के मज़ार का काफ़ी बताया, जैसे आपने फौरन बता दिया अब्दुल्ला शागादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है। बल्कि यूँ हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान जगह जगह आपको औलिया किराम के मज़ारत मिल जाएंगे। उनके मज़ार पे हाज़िरी दें और उनके मज़ारत की बरकतें ढूंढें। माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बारे में ये कहेंगे तो पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसके लिए हम अपना जान भी कुर्बान कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई पाकिस्तान को हम किस तरह साफ सुथरा रख सकते हैं और अच्छा कैसे बना सकते हैं? पौधे लगा ले, जबरदस्त जबरदस्त गंदगी शापर वगैरह को डस्टबिन में डाल ले, जबरदस्त। वही सफाई के सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा वतन है, मादरी वतन है, और अल्लाह कायम रखे, दायम रखे। आमीन आमीन। ये हमारा वतन है। भाई ने बहुत अच्छी बात यही कि इसको साफ सुथरा रखें। जिस तरह हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं, बाद लोगों का तो मिजाज होता है थोड़ी सी भी गंदगी हो तो बर्दाश्त नहीं होता है, घर को साफ सुथरा रखते हैं। जिस तरह आप अपने घर को साफ रख रहे हैं, घर के बाहर के हिस्से को भी साफ रखें। और हर किसी का ये ध्यान बन गया कि मुझे अपने घर के बाहर के हिस्से को साफ रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला गलियों की गलियां साफ हो जाएंगी। तो फिर गलियां साफ हो गई तो इलाके साफ हो जाएंगे, अच्छे अंदाज के हो जाएंगे। और इलाके साफ हो गए तो शहर शादो आबाद हो जाएगा। तो ये है कि वतन अजीज पाकिस्तान की कदर कीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। क्यों 14 अगस्त गरीबों को कोई मदद करो, जबरदस्त जबरदस्त, यतीम बच्चों को खिलाओ। जबरदस्त। फजूल खर्ची ना करें। आज के दिन जो है बेतहाशा लाखों रुपया जो है वो फजूलियात में बर्बाद किया जा रहा है। तो यही है कि जो गरीब है उनकी मदद करें, सदका देकर भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, यतीमों की मदद करके भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, एक दूसरे की जो है वो देखभाल करें। ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान के लिए कोई भी एक दुआ। हमारा ये दुआ है सब मुसलमान खुश हो जाए, आमीन आमीन। मुसलमान सब खुश हो जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो, आमीन। क्या बोलोगे पाकिस्तान के लिए, किस तरह मोहब्बत का इजहार करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो हमारा बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वाह, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कायम और दायम रहे। हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से किस तरह मोहब्बत का इजहार करेंगे? पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारे बाउजदाद ने बनाया है। हमें तो इस पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। हमारे बाउजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, सब कुछ है, हमारा ज़िंदगी यहाँ पे है। पाकिस्तान में जो है इसको तरक्की की तरफ हमने लेके जाना है, क्या करें? उसके लिए सबसे पहले हमें ईमानदारी चाहिए, बस जबरदस्त जबरदस्त। ईमानदारी और सच बोलना चाहिए, बस बस और अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए। ये बताइए वतन अजीज पाकिस्तान में ये जो इतने सारे इस किस्म के मामलात हैं गुनाहों भरे, ये 14 अगस्त जो है शुक्राने का दिन है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। तो किस किस अंदाज से शुक्र अदा हो सकता है? शुक्र अदा कुरान खानी हो। जबरदस्त। जो हमारे अब शहीद लोग हुए थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनके लिए कुरान खानी हो, उनके लिए दुआएं की जाए। जबरदस्त ये सबसे अहम चीज़ है। जबरदस्त। हमें उनको याद करना चाहिए जो हमारे तारीख में जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। तो आजकल जो कौम का हाल है वो आपके सामने है। दुआ के जरिए उनको फायदा पहुंचाएं, ताकि उन्होंने इतनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। किताबों में लिखा है तकरीबन 22,000 उलमा इकराम की जो वो शहादतें हुई। फिर उसके बाद भी ये हौसला पस्त नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही चला गया। और फिर जो है वतन अजीज पाकिस्तान वजूद में आ गया। वतन अजीज पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें कितने कलर हैं? उसमें 2 कलर हैं। कौन कौन से हैं? वाइट और ग्रीन। वाइट और ग्रीन। कौमी तराना कैसे शुरू होता है? कौमी तराना कैसे शुरू होता है? पाक सरजमीन जरा शाद पढ़ के सुना। पाक सरजमीन शाद किश्वरे हसीन शाद तू निशान अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान। बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें, कोई भी एक दुआ। हम सब दुआएं करें, हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हम अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए और हमारी परेशानियां दूर हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला आपने। लगाओ नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। ये किन बुजुर्ग का मज़ार है? ये अब्दुल्ला शागाजी मज़ार है बाबा। कहाँ पर है ये? क्लिफ्टन लाइन में। क्लिफ्टन में। ये है अब्दुल्ला शागादी रहमतुल्लाहि ताला का मज़ार मुबारक। अच्छा जी, अब ये बताइए, ये है इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि ताला के मज़ार मुबारक का गुंबद, इनका मज़ार कहाँ है? सर ये बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी नहीं है? ये सर लाहौर में। लाहौर में भी नहीं है? अच्छा नहीं देखा था सर, ये नहीं देखा है। ये मज़ार है, इससे आगे चले जाओ, लाहौर से आगे। लाहौर से आगे गुजरावाला है, कसूर शहर मुरीद के। और अरे वाह, आगे नहीं पता सर। नहीं अभी पहुंच गए थे, इससे आगे थोड़ा सा तो जाएं। अच्छा जी। हाँ। चिचवतनी। और आगे कसूर शहर और मुरीद के और गुजरावाला और लाहौर। फिर लाहौर पे आ गए, फिर लाहौर आ गए। गुजरात से आगे गए, कौन सा शहर आएगा बड़ा? सियालकोट। सियालकोट से आगे, अब और आगे जाए। मुल्तान। ठीक है, मुल्तान कहाँ पीछे आ गए अब भाई? एक बहुत बड़ा शहर है, वो है
ادھر اس سائڈ پر لاہور والی الف سے آتا ہے, الف سے. اسلام آباد. اسلام آباد, جی ہاں, امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مدار مبارک ہے اسلام آباد. اسلام آباد میں. اور جگہ جگہ ہر بڑے شہر کے اندر آپ کو کسی نہ کسی مشہور بزرگ کا مدار مل جائے گا. اور جو کراچی والے ہیں وہ تو جانتے ہیں, حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ کا مدار مبارک کہاں ہے؟ کراچی کلپٹن میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. پاکستان زندہ آباد. پاکستان ہمارا ملک ہے اور جیسا ملک ہمارے کو ملے گا نہیں. ہم اپنی نیند سوتے ہیں, اپنی نیند اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہمارا بہت اچھا پاکستان ہے, پیارا ملک ہے. پاکستان زندہ آباد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, بتائیں. ماشاءاللہ بھائی. 14 اگست مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. کیا کہیں گے پاکستان کے بارے میں, کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کا؟ ملک کا خیال کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. زبردست. ہمیں شکر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ہمیں وہ ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے جو کافی سارے ملکوں میں نہیں ہے. زبردست. ہمیں ہر ایک فیلڈ میں موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنی ایکسیلنس دکھائیں. الحمدللہ. تو اس حساب سے ماشاءاللہ ہم پبلک ویلفیئر کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. صفائی ہو جو ہمارے ہینڈ میں ہو. ایک یہ کہ پلانٹیشن لگانا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے گند پھیلانا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک صاحب تھے جو پاکستان سے باہر سے آئے تو وہ ایئرپورٹ سے ان کے گھر والے لے کر آئے. اب جیسی وہ گھر میں آ کے بیٹھے تو اذان ہوئی. جیسی اذان ہوئی تو وہ چائے وغیرہ آ رہی تھی تو وہ اٹھ کر جانے لگے کہ مسجد جانا ہے. تو جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو کہا آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مسجد جا رہا ہوں. بولے اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ تو بولے آج اتنے عرصے بعد اذان کی آواز سنی ہے تو میں مسجد نہ جاؤں. آپ دیکھیں جب اذان کا وقت ہوتا ہے جگہ جگہ سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے, نماز با جماعت, تو کئی میل دور ڈرائیو کر کے ہم نے جانا پڑتا ہے, پھر جا کے ہمیں مسجد ملتی ہے. اور آج دیکھیں وطن عزیز پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے مساجد ہیں, اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان زندہ آباد. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے, خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے, نظر بس سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. اچھا بتائیں, باب الاسلام کس شہر کو کہتے ہیں؟ باب الاسلام. کس صوبے کو کہتے ہیں باب الاسلام؟ اسلام صوبہ سندھ. اتنا آسان تھا. زبردست زبردست. کوئی ایک دعا کریں پاکستان کے لیے. ہمارے ملک کو اچھا بنائے. آمین. پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست 1947. اسلامی تاریخ کیا تھی؟ 27 رمضان. زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں اور آزاد ملک ہے ہمارا. پاکستان کی خوبیوں کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا کیا خوبیاں ہیں پاکستان؟ پاکستان میں تو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس معدنیات ہیں, ہمارے پاس بلوچستان ہے, بلوچستان میں ہر چیز ہے. ہمارے پاس پنجاب ہے. ہمیں اللہ پاک نے اتنے اچھا پاکستان نوازا ہے. ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا ہے. اور الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کی یہ شان ہے کہ یہاں پر مساجد کی تعداد بے شمار ہے. آج مزارات کی تعداد ہے ماشاءاللہ. اولیاء کرام کا فیضان ہے. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, آپ کو مزار نظر آ جائے گا. جگہ جگہ مساجد نظر آ جاتی ہیں. اور پاکستان سے باہر سے لوگ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں عالم بننے کے لیے آتے ہیں, مفتی بننے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے. اور زیادہ جو عمرے پہ جاتے ہیں نا, یہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لوگ ہیں. یعنی ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور ایک اور مزے کی بات مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلیں کہ یہ ہمارا پاک و ہند, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف ہے. تو کہتے ہیں کہ پاکستان والوں میں ادب زیادہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف والی سائٹ پر ہیں. چلے میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں آپ دونوں کو, ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے یہ کن بزرگ کا مزار ہے. امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. یہ کس شہر میں ہے آپ بتائیے, جو بھی شہر کا نام آ رہا ہے بولیں. بلوچستان. بلوچستان. ان کی باری. آپ پاک پتن کہہ رہے ہیں؟ جی. چلے بتائیے پاک پتن میں, پاک پتن میں کن بزرگ کا ہے؟ بابا فرید. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا مدار ہے. امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدار یہ پنجاب کی طرف جائیے. آسان کر دیا میں نے تھوڑا سا. لاہور سے آگے بڑا شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد. جی ہاں, یہ مدار مبارک ہے اسلام آباد میں. چلیں جی یہ بتائیے یہ کن کا مدار ہے؟ یہ تو آسان ہے. بہاؤالدین ذکریہ. جی نہیں عبداللہ شاہ غازی. ان کا مدار کہاں ہے؟ کراچی میں. کراچی میں ماشاءاللہ. اور کراچی کے علاقے کلفٹن میں ہی ہم موجود ہیں اور بالکل قریب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. چلیں یہ آخری مزار مبارک کے بارے میں چلیں جی یہ بتائیے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے بھائی؟ لاہور میں. پکی بات ہے, یہ لاہور بتا رہے ہیں؟ جی لاہور میں ہی ہے. لاہور میں ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں میرے داتا کا پاکستان, عبداللہ شاہ غادی کا پاکستان, امام بری سرکار کا پاکستان. تو ماشاءاللہ ولیوں کا فیضان ہے, یہ پیارا پاکستان ہے.
اللہ پاک ہمارے ان اولیاء اکرام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے اور پاکستان سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایک دعا پاکستان کے لیے. اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. مشکلات ہیں, اللہ پاک ان مشکلات سے پاکستان کو آمین. نکالے. ماشاءاللہ کافی دعائیں کر دی آپ نے. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ ہم بھی انشاءاللہ یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک سب برائیوں سے بچائے اور اپنی رحمت اور فضل و کرم کرے. بہت بہت شکریہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. پاکستان ہمارا بہت اچھا ملک ہے, بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. بعض لوگ گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھتے ہیں, بعض کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھے تو جب وہ گھر سے خوش نکلتا ہے تو آگے چیزیں بھی اچھی نظر آ رہی ہوتی. ایسا ہی بالکل. عید کے دن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ کہیں نہیں جانا, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے. ایسا ہی. تو اگر بندے کا مائنڈ سیٹ ہو جائے نا تو اس کو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پریشانیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہمیں نکالے, جلد از جلد نکالے. کیا کہیں گے پاکستان کے بارے میں؟ آج آپ کو وقت ملا ہے, آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. کیا پیغام دیں گے پاکستان والوں کو؟ پاکستان اچھا ملک ہے, بس ترقی کرے اور ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے چھوٹے جو بھی ہے وہ اچھی ترقی کرے, وہاں سے پڑھے 5 ٹائم کی. اور اگر پاکستان کا بچہ نمازی ہو جائے نا, نیک ہو جائے, حالات خود بخود سیٹ ہوتے چلائیں گے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز نماز پڑھے تو انشاءاللہ ترقی بھی ہوئے گی ساتھ ساتھ اور اچھائی بھی ہوئے گی. چلیں بتائیں, باب الاسلام کون سے صوبے کو کہا جاتا ہے؟ آسان ہے یہ تو ہمارے یہاں, آپ نے نہیں بولنا ہے. جی مائک دیں. باب الاسلام سندھ ہے. سندھ ہے. سندھ کو جو ہے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے. اور مدینہ الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. ملتان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا جی, کسی بھی ایک بزرگ کا نام بتائیں اور ان کا مزار کہاں ہے یہ بتا دیں, کراچی کے علاوہ. کراچی کے علاوہ چلیں. اور تو ہم گئے داتا دربار گئے. زبردست. داتا دربار آ گیا نا, 7 تو سندھ میں ہی ہے. 7 شریف, زبردست. 7 شریف. اور اپنا شاہ کی گئے اور اپنا یہاں پر بھی ہے کراچی میں اپنے عبداللہ شاہ غازی جگہ جگہ پر مزارات ہیں. یوسف شاہ. زبردست. یہ ہمارے ولیوں کا فیضان ہے, یہ پیارا پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد. بھائی گو پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, شاد و باد. خوشی کا موقع جی, آزادی کا دن ہے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کو. چلیں جی, آپ یہ بتائیں, میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا, آپ نے بتانا ہے کن بزرگ کا مزار کہاں پر ہے, شہر کا نام بتانا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. غالباً ملتان نہیں ہے. دادا کیا بتایا آپ نے, کیا پوچھا؟ داتا گنج بخش کا مزار کہاں ہے؟ دادا فرید گنج بخش. فرید نہیں. اچھا چلو بتا دو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ ملتان میں. ملتان شریف میں نہیں, ملتان میں نہیں ہے. پاک پتن شریف. اب ذہن میں رہے گا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا مزار کہاں ہے؟ زبردست. اور داتا صاحب کا مشہور ہے یار, یہ تو مشہور ہے بھیا, یہ لاہور میں. زبردست. شاہ رکن عالم. یہ نہیں معلوم تھا. شاہ رکن عالم تھوڑا سوچیں, پنجاب کی طرف ہے. شاہ رکن عالم ملتان میں. ملتان شریف. خواجہ صاحب کا مزار. خواجہ غریب نواز. ہاں, خواجہ غریب نواز کا بھی نہیں معلوم ہے. نہیں کنفرم. تھوڑا سوچ لیں, ہندو مشہور ہے یہ تو. اندازہ تو کر سکتے ہیں. اندازہ کریں. خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے؟ ملتان میں. پھر سوچ لو, قریب ملتان میں. قریب ملتان ہے. ان کا مزار مبارک ہے ہند میں. اچھا, ہند میں بھائی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن پاکستان میں بھی کافی سارے مزارات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ بھی جانا نصیب کرے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی ایک دعا کریں پاکستان کے. اللہ اسے قائم و دائم رکھے. آمین. آزادی کی قدر کرنی چاہیے لوگوں کو. زبردست. کیونکہ جو لوگ آزاد نہیں ہیں ان کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. پاکستان کی اپنا اچھی بات بولو. پاکستان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں, ہم کو کوئی فکر نہیں, اللہ پاک کا ذکر اذکار کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, اور اس اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنے میں ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے ہر وقت ہر ٹائم اللہ پاک خوشحالی پاکستان. بلکہ یہاں پر تو کوئی نیکی کرے تو اس سے خوش ہوا جاتا ہے, کوئی نماز پڑھے تو اس سے خوش ہوا جاتا ہے, قربانی کرنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے, روزہ رکھے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہی تو آزادی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام کھل کے لے سکتے ہیں. مسجد بھرو تحریک, مسجدیں بھرنی ہے پاکستان کے اوپر. بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی دی, لیکن ہم لوگوں کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی وہ سونا رب رکھے.
تو باقی یہ ہے کہ سب کے لیے دعا ہے، اللہ پاک سب کو خوش و آباد رکھے اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ اتنی محنت کر رہے ہو پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے، اللہ پاک آپ کو. ایک اور میں نعمت کا تذکرہ کرتا چلوں. کسی ملک میں ایسا موسم ہے کہ ادھر سردی ہے، جی جی، بعض ملک سے وہاں گرمی ہے، بعض ملک سے وہاں خزاں کا موسم نہیں ہے اور بہار کا موسم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں یہ چاروں موسم ہیں. الحمدللہ ہیں چار موسم ہیں. سردی کا بھی مزہ ہمیں پتہ ہے، گرمی کے بارے میں بھی پتہ ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں موسم پاکستان میں عطا فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو شاد و آباد رکھے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وطن عزیز پاکستان سے عمرے کے لیے جاتی ہے. اب یہ کہ خانہ کعبہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی محبت میں جاتی ہے. تو کافی خوبیوں سے مالا مال ہے یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان. یہ بتائیے کراچی میں، ٹھیک ہے، کراچی میں کسی بھی ایک مشہور بزرگ کا نام بتائیے. عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، بالکل قریبی ہے. بالکل. چلیں جی، یہ تو آسان تھا، ادھر آپ نے بولا. اب یہ بتائیے لاہور میں کن مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ داتا علی جوہری حضرت. تو آپ تو بہت اچھا بول رہے ہیں یار. یہ بتائیے یہ مزار ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ان کا مزار کہاں ہے بھائی کو؟ ہند شریف. ہند کے کس شہر میں؟ اجمیر شریف. اجمیر شریف شہر ہے. تو انشاءاللہ اجمیر شریف جائیں گے، مزار پہ بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارا پروگرام پاکستان زندہ باد، جو کہ لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی. بڑے اچھے انداز سے لوگوں نے بات چیت کی، پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، پاکستان کے لیے دعائیں کی. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے. پاکستان زندہ باد، زندہ باد. پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد، زندہ یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤ دین بھی ہیں، اس پہ تو جاری ہے کتنے، اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان. زندہ میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان. میرا پاکستان، تیرا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. پاکستان 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 پاکستان. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. پاکستان میری پہچان، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول
میرے وطن. یا اللہ پاک وطن عزیز اور وطن عزیز میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے کھیتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سڑک پار کرایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. ہو میرے دم سے یوگی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما. دین کا